آج کا دن خوشی کا دن کہلاتا ہے، عید کا دن خوشی کا دن کہلاتا ہے۔ آج کے دن عالم اسلام میں خوشی اور تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی بھی ہونی چاہیے۔ اس خوشی کا انداز کھانے سے بھی ظاہر ہو، پینے سے بھی ظاہر ہو، لباس سے بھی ظاہر ہو۔ اپنی وسعت کے مطابق اس خوشی کا اظہار بندہ کھانے سے بھی کرے، پینے سے بھی کرے اور پہننے سے بھی کرے۔ میں آپ کے سامنے اس خوشی کے حوالے سے 3 چیزیں رکھنا چاہوں گا مختصر وقت میں۔ نمبر 1، آج کا دن عید کا ہے۔ اللہ نے یہ عید کا دن کیوں دیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ عید کا دن اللہ نے کیوں دیا؟ نمبر 2، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اسلامی کے عید کے دن کیا کیا اوامر ہیں اور کیا کیا نواہی ہیں؟ یعنی شریعت کیا کہتی ہے کہ عید کے دن تم نے کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے اعمال سے بچنا ہے؟ نمبر 3، عید ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ یہ 3 باتیں مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، عید کا پس منظر کیا ہے؟ آج 1 شوال ہے۔ اس سے قبل جو ختم ہونے والا مہینہ ہے اسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ رمضان المبارک تمام تر مہینوں میں مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، محترم اور مقدس مہینہ ہے، اور اس کی تقدیس کو اور اس کے احترام کو اور اس کے مقام کو آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، آپ نے روزے بھی رکھے۔ اللہ نے توفیق دی، آپ نے نماز تراویح بھی پڑھی، اور یہ بغیر توفیق خدائی کے نہیں ہو سکتا۔ 16 گھنٹے کا روزہ، بھوک اور پیاس برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عام معمولات میں ایک وقت کا کھانا آپ کا لیٹ ہو جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ گھر کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے، اونچ نیچ بھی آ جاتی ہے، زندگی میں نشیب و فراز بھی آ جاتا ہے۔ لیکن رمضان شریف چونکہ صبر کا مہینہ تھا، 15 گھنٹہ صبر کیا، بھوک بھی ستا رہی، پیاس بھی حد درجے کی لگ رہی، لیکن صبر کا دامن تھامے ہوئے۔ روزہ رکھا ہے، شام کو کھانے کی باری آئی تو جی نہیں چاہ رہا، چند کھجوریں کھائیے، 1-2 گلاس پانی کے پیے، اور جسم بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اور ٹھیک پونے گھنٹے کے بعد یا 1 اور سوا گھنٹے کے بعد اگلی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، نماز عشاء کا وقت ہوا جاتا ہے۔ 17 رکعتیں آپ نے نماز عشاء کی پڑھنی ہیں اور 20 رکعت آپ نے نماز تراویح پڑھنی ہے۔ بڑی لمبی چوڑی عبادت بن گئی، لیکن اس عبادت پہ آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ آپ یہ نہیں کہتے لو ہن عشاء بھی پڑھنی پڑنی ہے، مڑ 20 رکعتاں بھی پڑھنی پڑنی ہیں۔ آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ جن کو اللہ نے دولت ایمانی سے نوازا اور جن کو نماز تراویح کی قدر اور اس پہ ملنے والے اجر کی امید ہے، ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے 20 کی اللہ نے توفیق دی، مختصر پڑھا گیا، ساری رات بھی تراویح ہوتی رہے تو ہم پڑھیں گے۔ بہت ساروں کے جذبات ہوتے ہیں، تو سارا دن بھوک اور پیاس اور پھر کھانا بھی نہیں، چند 1 کھجوریں اور پانی کا گلاس، اور پھر 20 رکعت نماز تراویح اور 17 عشاء کی نماز کے لیے آپ، جبکہ بدن ٹوٹ چکا ہے، ہمت ختم ہو چکی ہے، پھر سے بھی آپ ٹوٹے بدن سے آ کے مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ رمضان کی ہمت تھی۔ جب رمضان شریف کا اختتام ہوا
حدیث پاک میں آتا ہے جب عید الفطر کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندوں نے پیچھے محنت کی، مزدور مزدوری کرے نا، مزدوری کرے، بھائی تگاری اٹھا رہا ہے، سارا دن اینٹیں اٹھا رہا ہے، سارا دن اور کام کر رہا ہے، اور جب شام کو مزدوری کا وقت ہوتا ہے تو مزدور ہم سب رات دن مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، ماتھے کا پسینہ صاف کرتا ہے، اپنے سر کے کپڑے سے منہ صاف کرتا ہے، اور اپنے حقیر سے مالک کے سامنے پھر پیش ہو جاتا ہے، میں صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی ہے، اب میرے جو 900,000 روپے بنتے دے دو۔ ہم نے 1 مہینہ مزدوری کی ہے، 1 مہینے تک تلاوت کی ہے، 1 مہینے تسبیحات پڑھی ہیں، نماز تہجد پڑھی ہے، نماز تراویح پڑھی ہے، اور سارا دن روزہ رکھا، حلال استعمال کیا ہے، حرام سے بچے ہیں، زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، اور اپنے پیٹ میں غلط نہیں جانے دیا، غلط کسی کو نہیں کہا، گویا کہ ہم ہر چیز سے بچیں گے کہ مزدوری رب کے کہنے پہ کی ہے۔ آج عید الفطر کا پس منظر یہ ہے، وہ مزدوری لینے اور دینے کا وقت آ گیا۔ جو آپ نے مزدوری کی ہے آج اس کے لینے کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب عید الفطر کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیتے ہیں، بھئی آسمان کی عبادتوں کو چھوڑو، کچھ قیام میں، کچھ سجود میں، کچھ رکوع میں، آپ اپنی عبادتوں کو چھوڑو، زمین پہ جاؤ، آسمان کے عرش اور عرش سے اترو، زمین کے فرش پہ جاؤ۔ محترم سامعین، فرشتے اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے، اپنے اپنے مقام کو چھوڑ کے زمین کے محلات اور گلی کوچوں اور چوک اور چراہوں پہ آ جاتے ہیں، آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آ کر کے فرشتے ندا لگاتے ہیں، اے آدم کی اولاد، چلو رب کے دربار کی طرف، اے انسانوں چلو رب کے دربار کی طرف، اب مزدوری لینے کا وقت آ گیا ہے، چلو اپنے رب غفار کی طرف، رب رزاق کی طرف، اور بھئی دعاؤں کے ذریعے اور بھئی دھیمی دھیمی آواز میں اس کی صدائیں لگاتے ہوئے، اور جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلو، مسجد کی طرف چلو، عورتیں بھی چلیں، مرد بھی چلیں۔ جب آپ چلتے جا رہے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور آسمان کے موجودہ فرشتوں کو اور زمین کے فرشتوں کو، اترنے والوں کو یہ مشاہدہ کرواتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے، یہ میری بندیاں، یہ کمزور عورتیں جنہوں نے صبح سے شام تک سارا دن روزہ رکھا لیکن پیٹ میں حمل ہے، صبح سے شام تک 15 گھنٹے کا روزہ رکھا لیکن اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، انتہائی کمزوری ہے، چلتے پھرتے سر بھی چکرا رہا، اور بھئی اس پریشانی کے عالم میں اس کے ہونٹ بھی خشک ہوئے پڑے، زبان بھی تالو سے چمٹ رہی، معدہ بھی خشک ہوا پڑا ہے، جبکہ شریعت اجازت اور رخصت دیتی ہے، اس نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، عزیمت پہ عمل کیا، اپنے خون کو دودھ میں کنورٹ کر کے بچے کو پلایا، اپنا بوجھ اٹھانا دشوار تھا، جبکہ پیٹ میں 9 ماہ کا حمل اور اٹھا کے پھر رہی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جس بندے نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کو کیا دینا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں ربا اس کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں غزو عبیدی، میرے بندوں نے، و امائی، میری بندیوں نے اپنے ذمے جو فرائض تھے ان کو پورا کر لیا۔ یعجون الی الدعاء، اب یہ دعا کی طرف نکلے ہیں۔ فرشتے تم گواہ رہنا ان کی عبادت پر، فرشتے تم گواہ رہنا ان کی نماز تراویح اور روزے کے سلے میں نے اپنی رضا اور خوشنودی ان کے نام لکھ دی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب یہ دعا کے لیے نکلے ہیں، نماز تراویح اور نماز عید کے لیے نکلے ہیں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، وعزتی، میری عزت کی قسم،
وجلالی، میرے بلند مقام کی قسم، وعزتی، اور میری علو اور ہمت اور بلند مقام کی قسم، یہ جتنے بھی آئے ہیں، یہ جتنے مجھ سے آخرت مانگیں گے، میں کسی ایک کو بھی رد نہیں کروں گا۔ جب یہ دنیا کا سوال کریں گے، میں ان کی مصلحتوں کو دیکھوں گا کہ کس کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ان کی ضرورت میں نے مناسب سمجھی تو ہر ایک کو دے دوں گا۔ پھر میرے اللہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی رحمت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، یہ جتنے بھی مرد اور جتنے بھی عورت آئے ہیں، میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے، اور ان تمام کو میں نے انعام کی صورت میں اور مزدوری کی صورت میں معافی دے دی ہے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جب یہ دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں، آسمان سے اعلان ہوتا ہے، اپنے گھروں کی طرف ایسے چلے جاؤ جیسے آج ہی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہاری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، جن کے روزے پورے تھے، جن کی تراویح پوری تھی، جن کے صدقات اور خیرات پورے تھے۔ نمبر 2، ہمیں عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا عید کا پس منظر۔ اللہ نے ہمیں عید کیوں دی؟ روزے اور تراویح اور عبادت پہ انعام دینے کے لیے۔ انعام کیا تھا؟ کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، معافی تمہارے نام لکھ دی گئی۔ نمبر 2، ہمیں عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر خوشی اور غمی دونوں کی لمٹ موجود ہے۔ اسلام کے اندر خوشی اور غمی ایک حدود موجود ہے۔ اسلام خوشی میں حد سے بڑھ جانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام غم میں حد سے بڑھ کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ خوشی کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، غم کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف جن لوگوں کو بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے، یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشی میں بھی اللہ کی ذات اور شریعت کو نہیں چھوڑتے اور غم میں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جنہوں نے خوشی میں بھی شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا اور غم میں بھی، خوشی آ گئی حد سے نہیں بڑھ گئے، حد کی جو حدود شریعت تھی ان کو کراس نہیں کر گئے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، اللہ نے آپ کو پوتا دیا، آپ بیٹے کو بہانا چاہتے ہیں، پوتے کو بہانا چاہتے ہیں، آپ نے شریعت کی ساری حدود توڑ دی۔ ساری رات آپ نے مہندی، ساری رات مایوں، ساری رات ناچ، ساری رات گانا، اور پوری سوسائٹی کی نیند کو حرام کیا ہوا، یہ خوشی کی حد نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ یہ میری بات آپ کو کم سمجھ آئے گی؟ مجھے پتہ نا مزاج بگڑ چکا ہے، مزاج ایسا بگڑا کہ اب سدھرنے کو نہیں۔ جب بیماری حد سے بڑھ جائے تو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جب عقائد کا فساد حد سے زیادہ بگڑ جائے پھر علماء بھی کہتے ہیں اب ان کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے ریورس کی۔ یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے، کہنا ذمہ داری بنتا ہے۔ اسلام نے خوشی کی حد مقرر کی ہے۔ ارے خوشی یہ تھی، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ خوشی کرنے جا رہا ہوں، گھر میں بیٹی اور بہو دلہن لینے جا رہا ہوں، میرے راستے آسان کرنا، میرے لیے سہولت پیدا کرنا، آنے والی میری بیٹی اور میرے گھر میں دلہن کو میرے لیے مبارک کرنا، سر میں درد اور فساد کا سبب نہ کرنا۔ لیکن بھائی آپ کے گھر میں خوشی آئی تو خوشی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی ماسی ناراض ہے، پینڈے کی جو برتن مانجنے والی ماسی ہے وہ ناراض ہے، آپ کہتے ہیں اس کو بھی راضی کر لو۔ بھائی وہ ہمارے دور پرے کے رشتہ دار ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ بارات میں نہیں آ رہے، ان کو بھی راضی کر لو۔ بہن مجھ سے ناراض، اس کو بھی راضی کر لو۔ بھائی ناراض، اس کو بھی راضی کر لو۔ صرف ایک اللہ کی ذات رہ گئی تھی ناراض کرنے کے لیے، صرف ایک ذات رہ گئی تھی رسول اللہ کی ناراض کرنے کے لیے۔ سب کو راضی کر رہے ہو، جو خوشیاں دے رہے ہیں اس کی جو ہے نا وہ خوشی اور اس کی ذات کو ناراض کر رہے ہو۔ بتاؤ رحمتیں کہاں سے آئیں گے؟ میرے بھائیوں سینے کھول کے بات سنا کریں، بات کو تعصب کی اینک اتار کے پھر دماغ میں لایا کریں، اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں مولوی ہیں کر دے رہے ہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی وقت آنے والا ہے جب آپ کو حساب دینا پڑے گا، ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا، کوئی بات نہیں، ذمہ داری تھی، ہم نے بات کہہ دی، آپ نے قبول نہیں کی، آپ کو سلام پیش کرتے نہیں قبول کیا۔ تو غم کی بھی حد ہے شریعت میں اور خوشی کی بھی حد ہے۔ شریعت میں خوشی کی حد میں رہو،
اور شریعت میں غم کی حد میں رہو. خوشی میں آ کے شریعت کے قانون مت پامال کرو. تم قانون شریعت پامال کرو گے اللہ تمہیں پامال کر دے گا. بھائی خوشی تو عید کے دن ہمیں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کرسمس ڈے ہوتا ہے, عیسائیوں کے خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے. اس دن آپ نے اگر تاریخ کو دیکھا ہو, معاشرے پہ نظر ڈالی ہو, ان کے نزدیک ہر گناہ ثواب بن جاتا ہے. ہر گناہ کو وہ ثواب سمجھ کے کرتے. یوں لگتا ہے کرسمس ڈے کے موقع پر وہ ہر گناہ کو گویا کہ ثواب سمجھتے ہیں. ہر شریعت کے قانون کو, نہ ان کے ہاں کوئی پینے پلانے کی ممانعت رہتی ہے, نہ کوئی جنسی خواہشات کی تکمیل کی کوئی حد رہتی ہے, اور نہ کوئی بے حیائی کی حد رہتی ہے. وہ ساری حدود کو پامال کر جاتے ہیں. وہ شریعت کا قانون چھوڑ گئے. تو شریعت ایک حد تک ہے, شریعت نے اجازت دیتی, اس سے زیادہ نہیں بڑھو. نمبر 2, آپ نے یہود کا دیکھا ہوگا. یہود کے یہاں بھی جب انہوں نے بنی اسرائیل سے نجات پائی, اس دن کو وہ خوشی کا دن سمجھتے ہیں. وہ خوشی کا دن سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی شریعت کے دامن کو چھوڑ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہولی دیوالی ہندوؤں کے ہاں منائی جاتی ہے. ہولی دیوالی میں گانا ہے, باجا ہے, رنگ پھینک رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ اوٹ پٹانگ کر رہے ہیں, اور اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں, اور اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں, اور اس کو اپنا دین کا حصہ, اپنے دھرم کا حصہ سمجھ رہے ہیں. شریعت ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. شریعت ہولی دیوالی کی اجازت کہو نا بابا نہیں دیتی. پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی. رنگ پھینکنے کی اجازت نہیں دیتی. جب یہ ہولی دیوالی والے ہولی دیوالی نکالتے گئے تو باجے بج رہے گئے اور جے جے کے نعرے لگ رہے گئے, اور کسی ایک ذات کو ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر نعرے لگا رہے گئے. ہمیں شریعت نے کیا کہا, تم ہولی دیوالی نہیں ہو, تم کرسمس ڈے والے نہیں ہو, اور تم بھائی یہود مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہو. تم تو شریعت اسلام کا دامن تھامے ہوئے ہو. جب گھر سے نکلو تو جب عید الفطر کا دن ہو تو یوں کہتے ہوئے آؤ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, نہ کہ جے رام کے نعرے لگاتے. بات آئی سمجھ؟ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شریعت نے ایک خوشی کی حد رکھی ہے, اس حدود کو کراس نہ کرو. میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے, مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں پہنچے تو جب مدینہ کے لوگوں نے, مدینہ میں جو لوگ موجود تھے ان کے ہاں بھی خوشی کے 2 دن تھے. ان میں بھائی وہ کیا کرتے, کھیلتے کودتے تماشے کرتے, اور بھائی جو نا وہ مکرتب دکھاتے, مرد اور عورتیں اکٹھے کھیل تماشے کرتے, خوشی کے دن مناتے. میرے پیغمبر نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے, تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ 2 خوشی کے دن ہیں, ہم زمانہ جاہلیت سے کرتے آ رہے ہیں. زمانہ تھوڑی دیر کی بات ہے, تھوڑی دیر سنو. ہم یہ کام زمانہ جاہلیت سے ہمارے باپ دادا کرتے تھے, اس وقت سے ہوتے آ رہے ہیں. کام کیا ہے جی, کھیل کود ہے, تماشا ہے, اور بے کرتب دکھائے جا رہے ہیں, اور موسیقی اور سرور کی محفلیں قائم ہیں. میرے پیغمبر چونکہ پچھلی ساری شریعتوں کے ناسخ تھے, میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, سنن داؤد کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو بہترین 2 دنوں سے بدل دیا ہے, لہذا تمہیں ایک تہوار عید الفطر کی صورت میں دیا جاتا ہے, اور ایک تہوار خوشی کی عید الاضحیٰ کی صورت میں دیا جاتا ہے. لیکن ان 2 تہواروں میں تم نے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو ادا نہیں کرنا, بلکہ شریعت اسلام جن کی اجازت دیتا ہے وہ کرنے ہوں گے. میرے بھائیو, آج ترقی کا زمانہ ہے. آج ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے, اور بھائی نیل فارمسٹرانگ ہمارا سائنسدان چاند پہ بھی چلا گیا ہے, چاند سے مٹی بھی لے کے آگے ہیں. ایک بندہ سائنسدان چاند کی سرزمین پہ دفن بھی ہو گیا ہے جا کر. یہ تمام کہتے ہیں ترقیات ہم نے B-1 بھی تیار کر دیا, چیپٹر آف سروا بھی ہم نے بنا دیا, اور یہ میزائل بھی بنا دیے. ہم چند سیکنڈوں میں یہ سے یہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پھر جہالت کے گڑھے میں کھڑے. کیوں؟ میرے پیغمبر نے مدینہ میں جا کے جہالت کی رسومات کو ختم کیا. میرے پیغمبر نے جا کے کہا کہ سرور نہیں, رقص نہیں ہوگا, یہ تمام تر محافلیں قائم نہیں ہوگی, بلکہ شریعت حدود کا پلہ تھاما جائے گا. آج ہم نے پھر وہی روش اختیار کر لی ہے. عید کے موقع پہ ٹکٹیں جو سیل میں کی آسان ہو جائیں گی, کم پیسے پہ ملے گی, ہم جائیں گے خریدیں گے.
ہمارے مسلمان جائیں گے خریدیں گے، ارے نئی نئی فلمیں لانچ ہوں گی، ہم سارے کو جائیں گے وہی مسلمان وہاں جا کے فلموں کی بھی ٹکٹ میں لائنیں لگ کے جو ہے نا وہ سینما کی فلمیں لیں گے۔ اللہ یہاں انعامات دے رہے تمہارے روزوں کا، اور ہم لائن میں لگ کے جو ہے نا وہ سینما سے ٹکٹیں خریدیں۔ بھائی نہیں آ پا رہی، پیغمبر مٹا کے گئے، ہم پھر زندہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بہت جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہو گئے۔ کہاں جہالت میں کھڑے ہو، کہاں جہالت میں کھڑے ہو۔ جن کو زیادہ پیسے ہیں وہ اپنے اپنے فارم ہاؤسز میں، وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ناچ اور گانے کا تماشا کر رہے ہوں گے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ جو ہے نا وہ برپا کر رہے ہوں گے۔ بھائی عید اس لیے نہیں آئی کہ اللہ کے قانون کو توڑو۔ جہاں اللہ رحیم ہے، جہاں اللہ غفور ہے، وہیں پہ اللہ کی ذات قہار اور جبار بھی ہے، اس کے قہر کو دعوت دے رہے۔ آپ اپنے بیٹے کو انعام دیں، اپنی اولاد کو انعام دے، پتر تم نے اچھا، اور اولاد آپ کے سامنے آ کے ناچنا شروع کر دے، اولاد آپ کے سامنے آ کے آپ کے منہ پہ تھوکنا شروع کر دے، اولاد آپ کے سامنے آ کے شلوار اتار کے بدتمیزی شروع کر دے، کیا آپ سمجھیں گے ارے اللہ انعام دے رہے، ہم نے بدتمیزی شروع کر دی، ہم نے اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کے قانون کو توڑنے کی بات کر دی ہے۔ میرے بھائیو جتنے یہاں بیٹھے ہیں آج مسجد میں بیٹھ کے عزم کریں کہ انشاءاللہ کسی بھی سینما میں نہیں جائیں گے، کرتے ہو نا بھائی، کسی سینما کا ٹکٹ نہیں خریدیں گے، کسی غلط جو ہے نا وہ جو بھی محفل ہوگی اور غلط جو بھی جو ہے نا وہ جو شریعت کی حدود سے ہٹ کر کے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسا فنکشن ہوگا اس میں شمولیت اختیار، جو تراویح کا نور ملا اس کو برباد، جو روزے سے نور ملا اس کو برباد، جو تہجد سے نور اللہ نے دیا اس کو برباد، جو تلاوت سے اللہ نے نور دیا اس کو برباد سینما میں جا کے نہیں کریں گے، کرتے رہے انشاءاللہ ارادہ۔ تو یہ ہمیں عید کے دن یہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 علماء نے لکھا ہے عید کے دن کیا کرو بھائی، اچھا کپڑے پہن کے آؤ، خوشی کا دن ہے، نیا سوٹ پہن کے آؤ، اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، غسل کر کے آؤ، اچھے کھانے کھاؤ، یہ ساری شریعت کی اجازتیں ہیں میرے بھائیو، شریعت نے اجازت دی ہے، سارے کام کرو۔ نمبر 3 عید ہمیں کیا پیغام دے کے جاتی ہے، عید ہمیں کیا پیغام دے کے جاتی ہے؟ جبکہ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، وقت کے پیش نظر میں چھوڑتا جا رہا ہوں کہ مسلمانوں نے عید کو کیسے اپنایا ہے، مسلمانوں نے عید پہ کیا کچھ کیا ہے، مسلمان بادشاہوں کا کیا طریقہ عدل رہا تھا عید کے مواقع پر، دیکھیں اجازت نہیں دیتا وقت۔ نمبر 3 عید ہمیں کیا پیغام دے کے جاتی ہے، عید نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ میرے بھائیوں جیسے رمضان شریف میں آپ نے حلال اور حرام کی تمیز کی، جیسے ہم نے رمضان شریف میں قانون شریعت کو نہیں چھوڑا، پابندی سے اختیار کیا، آج کا عید کا پیغام بھی یہی ہے۔ جیسے تم نے 1 مہینے تک ہر وقت مسجدوں کو آباد رکھا، 1 مہینے تک آپ کا گھر کے اندر سے میوزک کی آواز نہیں آئی، 1 مہینے تک آپ نے اپنے موبائل فون پہ غلط چیزیں فلاگ کر دی اور بند کر دی، آپ نے 1 مہینے تک آپ نے اپنے آپ کو شریعت کا پابند اور قانون کا پابند رکھا، باقی 11 مہینہ بھی اپنے آپ کو پابند رکھا، 11 مہینے بھی اپنے آپ کو پابند رکھنا۔ عید یہ پیغام دے کے جاتی ہے وقت بہت تھوڑا ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے جانے کا، سفیدی آ گئی تو اب سمجھو کہ ہمارا ویزا آنے والا ہے، سفیدی آ گئی ویزا آنے والا ہے، نہ جانے کس وقت بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تک کی کھڑی کی کھڑی، نہ جانے کس وقت جانا پڑ جائے۔ میرے بھائیوں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سارے کے سارے غسل کر کے آئے نا، سارے کے سارے غسل کر کے آئے نا، ہر بندے نے غسل کیا ہے، خواتین بھی مجمع لگا ہوا ہے غسل سے آئے ہیں، ہم بھی غسل سے آئے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب آپ خود غسل نہیں کریں گے، آپ کو اٹھا کے تختے پہ لٹا کے غسل کروایا جائے۔ ہم سارے یہاں نئے جو اپنی غسل کے مطابق نئے کپڑے پہن گئے ہیں، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب آپ خود نیا لباس نہیں پہنیں گے، کفن کی صورت میں نیا لباس پہنایا جائے۔ ہم خود اپنے گھروں سے چل کے آئے ہیں، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب ہم چل کے نہیں آئیں گے، ہمیں اٹھا کے نکالا جائے۔ لہذا وقت بہت تھوڑا ہے، عید پیغام یہ دے کے جاتی ہے اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنے اعمال کی قدر کرو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرو، اللہ کے دیے ہوئے وقت کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا دامن خالی ہو اور یتیموں کی طرح تمہارا جنازہ جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟
عید کا پس منظر ذہن میں رکھیں گے، عید آج ہمیں کیا درس دے گی اس کو ذہن میں رکھیں گے، اور بھائی عید کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، نہ جانے کس وقت بلا لیں اور پھر قبر کی کوٹڑی میں اترنا پڑ جائے اور پھر ساری زندگی کے رونے دھونے ہوں اور اعمال سے ہمارا دامن خالی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔